بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد۔ پاک ویوز ٹی وی میں آپ کی خدمت کے لیے محمد منشا۔ السلام علیکم، کیسے ہیں جی؟ آپ جانتی ہیں آج ایک ہی عنوان ہے، ایک ہی ایک ہی مرکز گفتگو ہے، نقطہ گفتار ایک ہی ہے، اور وہ ہے سینٹ میں اپوزیشن کی طرف سے جو عدم اعتماد کی تحریک تھی وہ ناکام ہوئی۔ لہذا آج وہی عنوان ہے اور اسی کے مختلف اسپیکٹس کو ڈسکس کرتے ہیں، لیکن اس ڈسکشن سے پہلے آپ کی خدمت میں ایک نظم پیش کرتا ہوں جو بالکل آج ہی لکھی گئی اور جو بریکنگ نیوز کے طور پر پہلے آپ شاید سن چکے ہوں گے، اپلوڈ جب کی تھی immediately following that disclosure of the debacle۔ تو اس کو بہتر انداز میں، کیونکہ اس وقت تو میں ظاہر جاب پر تھا، تو بس اتنا ہی ہو سکا چند لمحات کے لیے آپ کی خدمت میں حاضری دی۔ تو اب اسی نظم کو ایک دفعہ دہراتے ہیں اور پھر اس پروگرام کے لیے اسپیسیفک جو نظم ہے آخر میں وہ بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں گا۔ تو سینٹ میں عدم اعتماد ناکام، یہ نظم بالکل تازہ ترین اسی لمحے لکھی گئی جس لمحے یہ خبر آئی، تو آپ کی خدمت میں پیش ہے۔ دوستو ابھی یہاں فصل خزاں باقی ہے، دوستو ابھی یہاں فصل خزاں باقی ہے، موسم ضمیر فروشی کا نشاں باقی ہے۔ دوستو ابھی یہاں فصل خزاں باقی ہے، موسم ضمیر فروشی کا نشاں باقی ہے، پیکران بے حمیتی ہیں وطن میں جا بجا، پیکران بے حمیتی ہیں وطن میں جا بجا، اب بھی شوق غلامی کا عنواں باقی ہے، پیکران بے حمیتی ہیں وطن میں جا بجا، اب بھی شوق غلامی کا عنواں باقی ہے۔ یہ جو غلامی کا شوق ہے نا، یہ جن نسلوں میں یا جن خاندانوں یا ایون جن اقوام میں یہ سرایت کر جائے، اس کا نکالنا بڑا مشکل کام ہے، اور خاص طور پر جب اس کے گارڈین موجود ہوں۔ تو بہرحال پیکران بے حمیتی ہیں وطن میں جا بجا، اب بھی شوق غلامی کا عنواں باقی ہے، بے ضمیروں کی قیمت لگتی رہے گی۔ لیکن جب مارکیٹ میں ایک کموڈیٹی اویلیبل ہے تو خریدار بھی ہیں، اب قیمت کیسے نہیں لگے گی؟ بے ضمیروں کی قیمت لگتی رہے گی جب تک آزادی کا عزم جواں باقی ہے۔ یعنی ایک ہی صورت ہے کہ بے ضمیروں کی قیمت کوئی نہ لگائے، یا تو بے ضمیر ختم ہو جائیں یا سرفروش ختم ہو جائیں۔ یعنی ضمیر فروش لازمی امر ہے سرفروشی کا، جہاں جہاں سرفروش ہوں گے وہاں وہاں پروبیبلٹی اور پاسبلٹی ہوگی ضمیر فروشی کی۔ وجہ یہ ہے کہ ضمیر فروشی ایسی جنس ہے جو ویلیو صرف اس صورت رکھتی ہے جب اس کی کاؤنٹر جنس یعنی سرفروشی موجود، جب تک کوئی حریت پسند نہ ہو، آزادی کا متوالا اور طلب کرنے والا نہ ہو، تو غدار کی ضرورت کیسے آئے گی؟ کسی کو کیسے پڑے گی؟ جب ٹیپو نہ ہو تو میر صادق کو خریدنے کی ضرورت نہیں پڑتی، سراج الدولہ نہ ہو تو میر جعفر کو خریدا کون کرے؟ تو بے ضمیروں کی قیمت لگتی رہے گی جب تک آزادی کا عزم جواں باقی ہے، دوستو ابھی یہاں فصل خزاں باقی ہے، موسم ضمیر فروشی کا نشاں باقی ہے، پیکران بے حمیتی ہیں وطن میں جا بجا، اب بھی شوق غلامی کا عنواں باقی ہے، بے ضمیروں کی قیمت لگتی رہے گی جب تک آزادی کا عزم جواں باقی ہے۔ تو اب آتے ہیں جی کہ کیا ہوا، کیوں ہوا،
کیسے ہوا اور اب کیا ہونے کی امید. ان باتوں کے جو یعنی مکینیکل جواب ہیں وہ تو آپ سمجھ چکے ہیں کہ سینٹ میں نو کانفیڈنس موشن متحدہ اپوزیشن نے یعنی پاکستان پیپلز پارٹی، پاکستان مسلم لیگ نواز، محمود خان اچکدئی کی پارٹی، پختونخوا ملی عوامی پارٹی، ANP اسفندیار ولی کی، جمعیت علماء اسلام فضل الرحمان جناب مولانا فضل الرحمان صاحب کی پارٹی، حاصل بدنجو صاحب کی نیشنل پارٹی، یہ مین انگریڈینٹس ہیں. آفتاب شرپاؤ کی پارٹی بھی تھی، وطن پارٹی یا جمہوری وطن پارٹی. تو جب نو کانفیڈنس موشن 1 اگست یعنی اب سے جہاں میں ہوں یہاں اب 2 اگست شروع ہوا ہے، لیکن آپ کے ہاں تو پہلے شروع ہو چکا ہوگا. تو بہرحال 1 اگست کو جب سینٹ میں پاکستان کی مجلس شورا کے ایوان بالا میں، ویسے کہنے کو ایوان بالا ہے لیکن زیریں اور بالا سب ہی بالا بالا ہے. تو بہرحال وہاں پر جب ووٹنگ کا وقت آیا، بیرسٹر سیف فرام MQM وہ پریزائڈ کر رہے تھے. تو نو کانفیڈنس موشن لیڈر آف دی اپوزیشن راجہ ظفر الحق نے پڑھ کر سنائی، اور اس کے حق میں جب ہیڈ کاؤنٹ کیے گئے یعنی لوگوں کو کھڑا کیا گیا تو اس میں 64 سینیٹرز اس نو کانفیڈنس موشن کے حق میں کھڑے ہوئے. اور اس کے بعد خفیہ رائے شماری یعنی بیلٹ کاسٹنگ کا سلسلہ ہوا. اس میں 5 ووٹ مسترد ہوئے، اور اس تحریک کے خلاف یعنی صادق سنجرانی یا سٹنگ چیئرمین کے حق میں، اور اس تحریک کے خلاف 45 ووٹ آئے. 50 ووٹ اس تحریک کے حق میں یعنی سٹنگ چیئرمین سینٹ کے خلاف آئے. اب آنے تو چاہیے تھے 64، آئے 50، 14 کہاں گیا؟ اب اس میں یعنی کئی تصورات ہیں، گمان ہیں، اسپیکولیشنز ہیں، کئی جو نظریات ہیں. تو وہ جو دور کی کوڑی ہے، کبھی قریب کی کوڑی ہے، کبھی اندر کی کوڑی ہے اور کبھی باہر کی کوڑی ہے. لیکن یہ بات بہرحال ایک سالڈ راک کی صورت میں موجود ہے کہ یہ نارمل معاملہ نہیں ہے. اگرچہ پاکستان میں تو اب نارمل ہے نا، تو وہاں تو نارمل ہی ہے، لیکن ویسے جو ایک کنسپٹ ہے ایک ورکنگ اور فنکشنل ڈیموکریسی کا، اس سینس میں یہ نارمل نہیں ہے کہ 64 تھے تو 64 ہی نظر آنے چاہیے تھے جب بیلٹ پیپر کاسٹ ہوئے. اب وہ 14 جو ہیں سمجھ لیں کہ کچھ لوگ ان کو ضمیر فروش کہتے ہیں اور کچھ کہتے ہیں کہ وہ بڑے باز ضمیر ہیں. یعنی دیکھیں یہ بھی اینگل ہے نا دیکھنے کا. ایک ہی چیز ایک طرف سے دیکھیں تو اس کا رنگ اور ہے، دوسری طرف سے دیکھیں رنگ اور ہے. تو یہ کچھ اس چیز کا کمال ہے اور کچھ زیادہ ان دیکھنے والوں کا بھی کمال ہے، اس نظر کا بھی کمال ہے. جب مجنو کیس یعنی جب لیلا کیس کو دیکھتی تھی تو ظاہر ہے کیس اسے اور طرح نظر آتا تھا، اور کیس جب لیلا کو دیکھتا تھا تو اسے اور طرح نظر آتی تھی. جبکہ کیس کے علاوہ کوئی شخص اگر کوئی لیلا کو دیکھتا تو اسے کالی لگتی. کیس کے وہ کالی نہیں لگتی تھی، کیس کو بس وہ دلکشی لگتی تھی. اسے رنگوں سے غرض ہی نہیں تھی، اسے تو کیونکہ اس کے جوہر سے غرض تھی، بس وہ دل نشینی تھی، دلکشی تھی، وہ سب کچھ تھا. اور لوگ حیران تھے کہ یہ کالی کلوٹی کو کیوں اتنا اس پر فریفتہ ہے. لیکن بہرحال اپنی اپنی نظر ہے، کوئی کسی پر فریفتہ ہے، کوئی کسی پر ہے. تو شبلی فراز صاحب جو لیڈر آف دی ہاؤس ہیں یعنی PTI کے سینیٹرز اور الائز کے سربراہ یا لیڈر ہیں سینٹ میں، تو ان کا فرمانا یہ ہے کہ وہ ہیروز ہیں، یعنی وہ بے ضمیر لوگ نہیں ہیں، وہ ہیروز ہیں.
بلکہ ان کے نزدیک وہی باضمیر ہیں، باقی بے ضمیر ہیں. جو 50 ہیں وہ بے ضمیر ہیں، اور وہ جو ہیں وہ باضمیر ہیں، جو وہ 14 اب لوکیٹ کرنا مشکل ہے. لیکن دوسری طرف لیڈر آف دی اپوزیشن یعنی نیشنل اسمبلی کے لیڈر آف دی اپوزیشن شہباز شریف، پیپلز پارٹی کے لیڈر بلاول بھٹو زرداری، اور حاصل بزین جو اپوزیشن کے سینٹ میں امیدوار ہوتے اگر یہ نو کانفیڈنس ناکامیاب ہوتا تو وہ ان سب کی نظر میں یہ بے حمیت، بے غیرت، ضمیر فروش اور گویا ننگے دین و وطن اور ننگے جمہوریت اور ننگے نظام وطن ہے. دیکھ لیں ایک ہی چیز ہے، کتنا ڈیفرنٹ ہے اس کا پرسیپشن مختلف اینگل سے دیکھنے سے. بہرحال اگر وہ ہیروز ہیں اور انہوں نے کرپٹ اپوزیشن کے خلاف ووٹ دیا ہے، تو پھر ان ہیروز کو کس چیز کا خدشہ اور خوف ہے کہ جب سیاں ہی کوتوال بھی ہیں، ہاں جی، تو پھر ڈر کاہے کا ہے؟ ان ہیروز کو چاہیے کہ وہ منظر عام پر آئیں کہ ہم ہیں بھائی ہیرو، لیکن ظاہر نہیں آئیں گے. اور جب وہ سینیٹر بنے تھے نا اسی کرپٹ اپوزیشن کی طرف سے، تو یہی لوگ تھے. اگر تب وہ کرپٹ نہیں تھے تو آج بھی نہیں ہیں. اس لیے کہ درمیان میں کچھ صدیاں نہیں گزری، بس مہینے سال ہی گزرے ہیں. اور دوسری طرف اگر وہ یعنی آپ سمجھ لیں کہ جو نقطہ نظر اپوزیشن کا ہے کہ وہ بے ضمیر لوگ ہیں. عجیب بات یہ ہے کہ جب ٹکٹ تقسیم ہوتے ہیں تو اس میں عموماً یہ ان کے پاس پتہ نہیں گیدڑ سنگھی کیا ہے کہ اس ٹائپ کے، اس کمیونٹی کے، اس علق کے لوگ عموماً اکراس دی بورڈ ہر پارٹی سے ٹکٹ لینے میں کامیاب ہو جاتے، ایک سے نہیں، دو سے، تیسرے، چوتھے. یعنی کوئی بہت زیادہ ٹائم نہیں گزرا ہوتا ہے، ایک پارٹی کی چھوڑ کے دوسری میں جاتے ہیں اور ٹکٹ ریڈی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کمٹمنٹ کی کمی بہرحال ہر طرف سے. اور فطرتاً خریدار تو وہی ہوتے ہیں جن کو ضرورت تھی. اب ظاہر اپوزیشن کے پاس غالب اکثریت تھی، حکومت کے پاس تھے 36، نکلے ان کے حق میں 45 ہیں، تو 9 تو ڈیفینیٹلی خریدے ہی ہیں نا. اب یہ تو نہیں ہے کہ اندر جا کے محبت جاگی ہے اور باہر آ کے سو گئی ہے. 9 ادھر گئے ہیں اور 5 وہ جو ضائع ہوئے شاید وہ. تو بہرحال ایک تھوری یہ ہے. اب اسپیکولیشن کی بات کرتے ہیں کہ ایک بڑے معتبر صحافی عمر چیمہ آپ جانتے ہیں، ان کی سٹوری ہے. اس میں ظاہر ہے تھوڑا میں اپنا کمپریہنشن یا فہم اس میں ایڈ کروں، لیکن زیادہ تر وہی بات. وہ فرماتے ہیں کہ جو سینیٹرز 14 گم ہوئے ہیں ان میں 7 پیپلز پارٹی کے، یعنی ڈیفیکٹرز میں سے آدھے پیپلز پارٹی کے، اور ان میں 2 بڑے پرومیننٹ ہیں، اور 7 کے 7 صوبہ سندھ سے. اور ان میں سے ایک جو ہے وہ اس کا رابطہ بھی کسی جو اس وقت زیر قید و بند شخصیات ہیں، کسی عام شخصیت سے تھا، اور وہاں کسی بڑے میگنیٹ نے، وہ جو ہیوی ویٹ میگنیٹ ہے نا، وہ جس پر قوم متفق ہے، وردی والے بھی متفق ہیں، عدلیہ والے بھی اس پر اب متفق ہیں، نون لیگ بھی متفق ہے اس پر، پی ٹی آئی والے بھی آمنا وصدقنا کہتے ہیں، اور وہ ریئل اسٹیٹ کا ہے. یعنی میرا گمان یہ ہے کہ اسی کی بات ہو رہی ہے. تو وہ رات کو کہیں اس یعنی اب عمر چیمہ نے نام نہیں لیے، میں نام لے رہا ہوں کہ زرداری صاحب سے ملاقات کی، اور
جو رحمان ملک ہے وہ ایکٹیو پہلے بھی تھا اس یعنی صورتحال میں، کوشش اس کی تھی کہ کوئی بارگیننگ کو لین دین کر لیں. تو شنید یہ ہے کہ وہاں سے کچھ لین دین ہوا ہے اور ان ڈائریکٹلی پھر بڑے کسی کانفیڈینس کے ذریعے یہ بات چند سینیٹرز کو پہنچائے گی کہ آپ نے اس طرح بیہیو کرنا ہے. تو لہذا وہ 7 تو ہیں پیپلز پارٹی کے. اس کے علاوہ 5 جو ہیں مسلم لیگ نون کے. ان میں سے ایک سنا ہے کہ راول پنڈی ڈسٹرکٹ سے 3 خواتین ہیں، اور اب ان کی بارگیننگ کس نے کی ہے یا انفرادی سودا ہوا ہے، اب خدا جانے. اور ان کے علاوہ اس کا مطلب 12 یہ ہو گیا. 2 اور ہیں، ممکن ہے ایک جے یو آئی ایف سے ہو، ایک کسی اور پارٹی سے ہو. تو بہرحال لوگوں کی نظریں جو ہیں وہ ممکنہ طور پر جے یو آئی ایف کی طرف سے، وہ ایک مونچھوں والے صاحب ہیں، ان کی طرف اٹھتی ہیں. اور اس سارے کھیل میں جماعت اسلامی کے 2 سینیٹر سراج الحق صاحب اور مشتاق احمد صاحب ظاہر ہے غیر حاضر ہے، اور ایک نون لیگ کے سینیٹر تھے جو بیرون ملک زیر علاج ہیں، وہ بھی غیر حاضر رہے. تو اب کچھ ایکٹنگ ہوگی، کچھ اداکاری ہوگی، کچھ واقعتاً ایگریوڈ ہوں گے، لیکن یہ کم و بیش اسی طرح کی صورتحال ہے جس طرح سینٹ کے پچھلے اسی سینٹ کے الیکشنز میں تھی. اس میں بھی کم و بیش اپوزیشن کو میرا خیال ہے 49 سمتھنگ اتنے ووٹ ملے تھے، اور دوسروں کو 56 اور سمتھنگ ملے تھے. تو یہ بھی عجیب بات ہے کہ سلیم مانڈوی والا ڈپٹی چیئرمین سینٹ کے خلاف بھی عدم اعتماد کی تحریک جو حکومت کی طرف سے تھی وہ بھی ناکام ہوئی. اس کے حق میں 32 سینیٹر آئے، جبکہ حکومت کے ویسے 36 ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کہیں کوئی آسمانوں پر کوئی کانٹیکٹ ہوا ہے ایک دوسرے سے. تو دیکھتے ہیں کہ آئندہ چند ہفتوں یا مہینوں میں وہ شکنجہ جس امید پر یہ کانٹیکٹس ہوتے ہیں اس میں کوئی کمی بیشی آتی ہے کہ نہیں آتی. ہم نے وہ کیا کہتے ہیں ہر لمحہ اسی امید میں گزارا کہ اب ٹھیک ہو جائے گا، لیکن نہیں. لیکن امید سے یہ جہان قائم ہے، تو امید نہیں چھوڑنی چاہیے. وہ جو ضمیر فروش ہیں، وہ جو ضمیر کی تجارت کرنے والے خریدار ہیں، اور وہ جو پیچھے بیچنے والے اگر کوئی ہیں تو وہ بھی سب پر امید ہیں، اور ہم بھی پر امید ہیں. لیکن یہ ایک بات طے تقریباً نظر آتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان اپوزیشن کی جان ہے. اصل موٹیویٹر، سٹیمولیٹر اور ایکٹیویٹر وہ ہیں. اگر وہ بھی اپوزیشن کے پاس نہ ہوں تو پھر ضمیر فروشوں کو کون پوچھے. اس لیے کہ سرفروش ہوگا، پریشر ہوگا تو کسی جنس کی قیمت لگے گی نا. تو بہرحال اپنے وطن میں یہ بوا لجبیاں پتہ نہیں کب تک ہوتی رہیں گی. ہمیں میر جعفر کے متعلق یا میر صادق کے متعلق اکثر اقبال کا شعر سنایا جاتا ہے، ہم پڑھتے ہیں بڑے شوق سے کہ جعفر از بنگال صادق از دکن، ننگے دین ننگے ملت ننگے وطن. یعنی ان پر ہمیں اعتراض یہ ہے کہ ایک نے ٹیپو سلطان کے خلاف غداری کی اور گوروں انگریزوں کا ساتھ دیا، یعنی میر صادق جو تھا، اور میر جعفر نے نواب سراج الدولہ کے خلاف غداری کی، اگرچہ وہ اس کا رشتہ دار بھی تھا، اور وہ انگریزوں گوروں کے ساتھ مل گیا. حالانکہ ان انگریزوں اور گوروں میں جو تقریباً 85% لوگ تھے وہ میری طرح کے دیسی لوگ تھے. پھر بھی ہم ان کو گوروں کی فوج کہتے ہیں. عجیب بات ہے نا. یعنی مثال لے لیں کہ ٹیپو سلطان کے خلاف جو انگریزی افواج الٹیمیٹلی صف آرا ہوئیں 84,000 تھیں، جن میں 80,000 دیسی تھے، 4,000 گورے تھے. یعنی جو جس مقصد کے لیے
لڑتا ہے، جس قوم کے اپر ہینڈ کو اسٹیبلشمنٹ کے لیے لڑتا ہے، اسٹیبلش کرنے کے لیے لڑتا ہے، وہ انہی میں سے ہوتا ہے۔ ابراہیم گاردی ایک مسلم کمانڈر تھا، احمد شاہ ابدالی مسلمانوں کا رہنما تھا یا جرنیل تھا یا بادشاہ تھا پانی پت کے میدان میں۔ تو ابراہیم گاردی جو ہے مرہٹوں کی طرف سے لڑا، اگرچہ مسلمان تھا، اس کے بعد توپ خانہ تھا، لیکن کوئی نہیں کہے گا کہ یعنی اس کا نام مرہٹوں کے ساتھ ہی بریکٹ ہوگا، مسلمانوں کے ساتھ نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے ان کے لیے جدوجہد کی۔ یعنی جو جس کے لیے جدوجہد کرتا ہے وہ اسی کے ساتھ سمجھا جائے گا۔ لہذا وہ جعفر الصادق کا جو ضمیر ہے وہ ٹرکل ڈاؤن ہوا ہے، اسی انگریزی فوج الٹیمیٹلی اس کو برٹش انڈین آرمی بنی، اور وہی برٹش انڈین آرمی کے ریمنٹس ہمیں ملے جن پر ہم نے اپنا لیبل لگایا، اور وہی مینٹلٹی، وہی گرومنگ ٹرکل ڈاؤن ہوئی اور آج ہمارے اداروں میں موجود ہے۔ اس لیے وہ ریمنڈ ڈیوس کے تو وفادار ہیں، لیکن اس وطن کو اپنے بوٹوں تلے رکھنا چاہتے ہیں۔ وہ آج بھی سویلینز کو کم و بیش انہی الفاظ سے یاد کرتے ہیں جس الفاظ سے گوروں کے زمانے میں یاد کرتے تھے، اس لیے کہ وہ جس نقطہ نظر کے حامل ہیں، جو ان کی سائیکی ہے، جو گرومنگ کی جاتی ہے، وہی سائیکی 14 اگست کی رات تک گوروں کے بوٹ مانجتے رہے تھے، لیکن جب صبح ہوئی تو انہوں نے ان کو کہا گیا کہ یہ پاکستان کے محافظ ہیں۔ تو اس لیے اتنا تعجب نہیں ہونا چاہیے۔ تو بہرحال کیا کریں، لیکن امید اب ساتھ رکھیں، امید کا دامن نہ چھوڑیں۔ جب تک ڈسسنشن موجود ہے، غلامی کے خلاف ڈسسنشن، نوٹ آف ڈسسنٹ آتا ہے، اس وقت تک امید قائم ہے۔ اور ان لوگوں کی کمی نہیں ہے کہ جو یہ بات رجسٹر کرواتے رہتے ہیں، تو 20 کروڑ کی نمائندگی کا حق ادا کرتے رہتے ہیں۔ اس لیے وہ جو آزادی چاہتے ہیں، جو بوٹوں کی مالش اور پالش سے آزاد وطن کو دیکھنا چاہتے ہیں، وہ پر امید رہیں، انشاءاللہ اللہ مہربانی فرمائے گا۔ بات بہت لمبی ہوگی، اس لیے آپ سے معذرت چاہتا ہوں۔ تو اب دوسری نظم آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جو یہ اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ یہ سینٹ ہی کے الیکشن، یہ جو پچھلا الیکشن تھا جس میں صادق سنگھ جورانی اینڈ کمپنی بنے تھے، یہ اس وقت لکھی گئی تھی، اور آج پھر اس کو آپ کی خدمت میں، تب تو ظاہر ہے اپنے مختصر حلقے میں تھی، اب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں۔ تو ایوان بالا کا انتخاب اس کا عنوان ہے کہ بوٹ آج بھی مرغوب ہیں ایوان بالا میں، بوٹ آج بھی مرغوب ہیں ایوان بالا میں، تب بھی تھے اور آج بھی ہیں۔ بوٹ آج بھی مرغوب ہیں ایوان بالا میں، پروہت کوئی جیسے ہو دھرم شالہ میں۔ یہ دھرم شالہ جو ہندوؤں کا عبادت خانہ، اس والے سے سمجھ، وہاں جو پروہت ہوتا ہے مرکزی کردار۔ تو بوٹ آج بھی مرغوب ہیں ایوان بالا میں، پروہت کوئی جیسے ہو دھرم شالہ میں، اور توک غلامی کو یہ خلعت شاہی سمجھے ہیں۔ یعنی وہ جو ضمیر فروش ہے نا، اپنی ضمیر فروشی کو بوٹوں کے سامنے جب اپنا ضمیر رکھا ہے اور بوٹوں نے ان کو روندا ہے، کیونکہ کمیونٹی ان کے ڈی این اے میں ہے نا، انہوں نے اس کو عزت ہی سمجھا ہے، انسلٹ نہیں سمجھے گا، انسلٹ سمجھتے۔ تو یہ کتنے اب جو سینیٹر ہیں کم و بیش ان کی عمریں تو اسی طرح ہی ہیں نا، کسی کو 50، کو 60، کو بہت ینگ ہوگا تو 50 سال کا ہوگا، ورنہ سب 70-80 کے پیٹے میں۔ کتنے دن اور زندہ رہ جائیں گے؟ یار زندگی کے کچھ 6 مہینے سال کم کرنے پر رضامندی کر ہی لیں، کیا رہ تو بوٹ آج بھی مرغوب ہیں ایوان بالا میں، پروہت کوئی جیسے ہو دھرم شالہ میں، توک غلامی کو یہ خلعت شاہی سمجھے ہیں، نجوم حریت ہیں گرچہ کچھ اس کے حالہ میں۔ یعنی سینٹ کے حالہ میں یا پاکستان کی جمہوری جدوجہد میں کچھ حریت پسند بھی ہیں، اس لیے تو ضمیر فروشوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ جہاں سرفروش نہ ہو، ضمیر فروش ہو ہی نہیں سکتے۔
تو کہ غلامی کو یہ خلعت شاہی سمجھے ہیں، نجوم حریت ہیں گرچہ کچھ اس کے حالہ میں، کمپنی بہادر ہی کا آج بھی غلبہ ہے مرکز عامہ پہ۔ مرکز عامہ جنرل کوارٹرز درمیان میں کچھ اور لگا لیں۔ کمپنی بہادر ہی کا، کمپنی یعنی ایسٹ انڈیا کمپنی کی مینٹلٹی، کمپنی بہادر ہی کا آج بھی غلبہ ہے مرکز عامہ پہ، جمہور اب بھی عرض ہی کریں حضور والا میں۔ اب بھی عوام جو ہیں وہ ان کے لیے کیڑے مکوڑے ہی ہیں، وہ گویا قابض لوگ ہیں۔ جس طرح کمپنی ایسٹ انڈیا کمپنی قابض تھی، وہ بھی قابض لوگ ہیں، ان کا اپنا ایک پروٹوکول ہے، وہ کیوں لوگوں کو اپنا سمجھیں گے، کیڑے مکوڑوں سے اوپر کیوں سمجھیں؟ تو جب وہ حاصل بدنجو نے غصے میں آ کر یہ کہا کہ یہ ڈی جی آئی ایس آئی کے فیض حمید کے لوگ ہیں 14 جو بکے، تو اس پر وہ ان کی رنگ پھڑکی ہے آصف غفور صاحب کی۔ فرمایا نہیں نا، یہ بے بنیاد بات ہے، یعنی جانے نہ جانے گل ہی نہ جانے باغ تو سارا جانے، کون نہیں جانتا کہ وہ کس کے ہیں۔ کمپنی بہادر ہی کا آج بھی غلبہ ہے مرکز عامہ پہ، جمہور اب بھی عرض ہی کریں حضور والا میں، اور چراغ امید لیکن ہر لحظہ روشن تر ہے دوستو۔ یہ توجہ طلب ہے کہ چراغ امید لیکن ہر لحظہ روشن تر ہے دوستو، چراغ امید لیکن ہر لحظہ روشن تر ہے دوستو، آرزوئے خلق رنگ بھرے گی رخ گل و لالا میں۔ چراغ امید لیکن ہر لحظہ روشن تر ہے دوستو، آرزوئے خلق رنگ بھرے گی رخ گل و لالا میں۔ بوٹ آج بھی مرغوب ہیں ایوان بالا میں، پروہت کوئی جیسے ہو دھرم شالہ میں، تو کہ غلامی کو یہ خلعت شاہی سمجھے ہیں، نجوم حریت ہیں گرچہ کچھ اس کے حالہ میں، اور کمپنی بہادر ہی کا آج بھی غلبہ ہے مرکز عامہ پہ، جمہور آج بھی عرض ہی کریں حضور والا میں، اور چراغ امید لیکن ہر لحظہ روشن تر ہے دوستو، آرزوئے خلق رنگ بھرے گی رخ گل و لالا میں۔ کہ جب تک یہ آرزو، یہ تمنا ہے، آپ امید رکھیں، اللہ مہربانی فرمائے گا۔ ہمت مردہ مدد خدا۔ تو حق کی طرف ہونے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اس زندگی میں کامیاب نہ بھی ہوں تو آپ کے اخلاص کی قیمت رب کائنات پائے گا، رب کائنات جو ہے وہ آپ کو دے گا۔ تو اب اجازت چاہتا ہوں، خدا حافظ، وما علینا الا البلاغ المبین۔ پاکستان زندہ باد۔